اوکے لیٹس موو آن. پیراگراف نمبر 9 پارٹ بی. اب ہم اس کی سب سے پہلے اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. ان نو ٹائم مختصر سے عرصے میں. ان نو ٹائم کے بعد یہاں پہ کوما آنا چاہیے تھا پر وہ یہاں نہیں دیا ہوا, تو ان نو ٹائم جو ہے وہ فریز کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. یہ ایک فریز ہے. ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول. دا ہائیسٹ کو بریکٹڈ کیا ہے. اس کو دیکھیں, اس کا انالیسس کریں تو دا جو ہے وہ آرٹیکل ہے, ڈیفینیٹ آرٹیکل. جیسے آرٹیکل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک انڈیفینیٹ اور ایک ڈیفینیٹ. اے اور این جو ہے وہ انڈیفینیٹ آرٹیکل ہے, دا جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل. تو ہائیسٹ کیا ہے؟ ہائیسٹ جو ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. کس کی؟ ایڈجیکٹیوز کی. اور ایڈجیکٹیو کو بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ اس چیپٹر میں امپورٹنٹ جو ہے پارٹس آف اسپیچ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے. تو آپ نے ایڈجیکٹیوز کی ڈگریز بھی اب آپ نے گوگل کرنی ہے کہ ایڈجیکٹیو کی ڈگری کیا ہوتی ہے. اگر کسی ایک ہی چیز کی صرف بیان کی جا رہی ہوتی ہے, اس کی ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ پازیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹیوز میں بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ کہلاتے ہیں سمپل ایڈجیکٹیوز کہہ دیتے ہیں اسے, یا پازیٹیو ایڈجیکٹیوز کہہ دیتے ہیں. اور اگر اس کا کسی ایک چیز کی اسی طرح کی کسی اور چیز سے, کسی ایک اینٹیٹی کی, جیسے انسان ہے اس کے انسان کے ساتھ, یا جانور ہے جانور کے ساتھ, یا بے جان چیز ہے بے جان چیز کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے اس کا, تو ایسی ڈگری کو ہم کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس میں عام طور پہ مور کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے, یا ای آر اینڈنگ کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے, یا بعض اوقات اس کی کسی اور شکل میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ای ایس ٹی اینڈنگ کے ساتھ جو ورڈ ہوتا ہے یوزلی وہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتا ہے. اس کی ایک پہچان ای ایس ٹی اینڈنگ ہوتی ہے, ایک موسٹ کے ساتھ دا کا آرٹیکل ضروری ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ کسی اور ورڈ کی صورت میں. اب آپ نے ایڈجیکٹیوز کی مختلف ڈگریز دیکھنی ہے, اس کو لکھ لیں نوٹ بک پہ اور اس کو گوگل کریں. ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس. ڈومینس جو ہے وہ یہ ناؤن ہے, ایس پلورلٹی کے ساتھ بتا رہا ہے. ورلڈلی یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے, تو ہر ایل وائی جو ہے وہ ایڈورب آف مینر نہیں ہوتا. کچھ ایڈجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں, جیسے ہی از اے لائیولی اسپرٹ. تو لائیولی جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹیو ہے جس کو ہم ایڈجیکٹیو کہیں گے, ایڈورب نہیں کہیں گے. تو اس طریقے سے ورڈلی یہاں ایڈجیکٹیو ہے, اسپریچول یہاں ایڈجیکٹیو ہے. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس. ڈرائیونگ فورس میں فورس پھر ایک ناؤن ہے جسے ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہیں گے, اور ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک پارٹیسپل ایڈجیکٹیو ہے جو کہ ایڈجیکٹیو ہی کی ایک ٹائپ ہے. اور پارٹیسپل ایڈجیکٹیوز کیا ہیں, میں نے پچھلے ریکارڈڈ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فائنڈ آؤٹ خود کرنا ہے گوگل سے. اور کیا ہوتا ہے, یہ انڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. عرب کنکسٹ کہتے ہیں ناؤن کو. ناؤن کیونکہ کنکسٹ اور اس کی پلورلٹی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ ناؤن کی ہی پلورلٹی ہوگی. اور عرب جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے. کون سا ایڈجیکٹیو ہے, اسے ہم کہیں گے, یہ ایڈجیکٹیو کی ایک ٹائپ ہے جو نیشنلٹی کے ساتھ بنی ہے. پراپر ایڈجیکٹیوز کو ہم کہتے ہوتے ہیں. which have created an everlasting impression on human history. اب which have created an everlasting impression on human history, یہ ساری کلوز جو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کنکسٹ کو, فتوحات کو, تو یہ ناؤن کو پوری کلوز جسٹیفائی کر رہی ہے. اور ناؤن اور پروناؤن کو جو بھی جسٹیفائی کرے گا ہم اسے ایڈجیکٹیو کہیں گے. لہٰذا یہ ایڈجیکٹیو کلوز ہے جو وچ کے ریلیٹیو پروناؤن سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. نو ونڈر, کوئی حیرانگی کی بات نہیں. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ. ایکنالجڈ یہاں پہ پھر ایڈجیکٹیو ہے پارٹیسپل کا, اور یونیورسلی ایل وائی بلکہ ڈبل ایل وائی کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے, تو یہ ایڈورب ہے. ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر ان ہسٹری. فگر کہتے ہیں ناؤن کو, فگر ایک ناؤن ہے. انفلوئنشیل جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے, موسٹ جو ہے وہ ایڈورب کے طور پہ آ رہا ہے. تو موسٹ انفلوئنشیل دیکھا جائے تو پھر یہ سپرلیٹیو ایڈجیکٹیو کی ڈگری آ گئی. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹ کا ایم بھی کیپٹل ہے, ایچ پی کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے. اے گریٹ ہسٹورین. اے گریٹ ہسٹورین دیکھے تو یہ ایک ناؤن کلوز ہے. ناؤن کلوز نہیں سوری, یہ ایک فریز ہے, اے گریٹ ہسٹورین. پازیٹیو فریز بھی کہہ سکتے ہیں اسے. خیر آپ اس کو فریز تک رکھیں کیونکہ آپ کے لیول تک اتنا ہی ہے. ناؤ موو آن ٹورڈس دا ٹرانسلیشن آف دس پیسج. اوکے, ٹرانسلیشن میں سب سے پہلے ان نو ٹائم. نو ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت میں بھی نہیں, تو ہم اس کو اس طرح کہیں گے مختصر سے وقت میں یا تھوڑے سے وقت میں. ان نو ٹائم مختصر سے وقت میں. ہی ایلیویٹڈ مین, آپ نے انسان کو بلند کر دیا, انسان کو اٹھا دیا. ایلیویٹر ہوتا ہے لفٹ کو کہتے ہوتے ہیں,
تو ڈائلیکٹ کے لحاظ سے ڈفرینس ہوتا ہے. ایلیویٹر جو ہے وہ امریکن لینگویج لفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, برٹش اور امریکن لینگویج کا اس میں ڈفرینس ہے. تو ہی ایلیویٹڈ مین, آپ نے انسان کو اٹھا دیا, ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول, ممکنہ طور پر بلند ترین سطح تک. لیول کو معیار بھی کہہ سکتے ہیں, مقام بھی کہہ سکتے ہیں, سطح بھی کہہ سکتے ہیں, حد بھی کہہ سکتے ہیں. مختصر سے عرصے میں آپ نے انسان کو بلند کر دیا ممکنہ طور پر بلند ترین مقام تک, ان بوتھ دونوں کے, اسپرچل روحانی اینڈ ورلڈلی ڈومینز, اور دنیاوی میدانوں کے. ڈومین کو ہم شعبہ بھی کہہ سکتے ہیں, میدان بھی کہہ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ رائٹر یہ کہنا چاہ رہا ہے, اب کچھ چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے, ٹرانسلیشن نہیں ہوتی لیکن وہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا سمجھ آئے کہ آپ ٹرانسلیشن کر کس چیز کی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں بھی بیسٹ ہے اور آخرت میں بھی بیسٹ ہے, اسی کو رائٹر اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ اسپرچولی مطلب آخرت کے لحاظ سے بیان کرنا چاہ رہا ہے, اور ورڈلی یعنی اس دنیا کے لحاظ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسان کو مختصر سے وقت میں, وہ جو عرب کے انسان تھے خاص طور پہ, ان کا معیار اس حد تک بلند کر دیا کہ وہ لوگ جو سب سے پیچھے تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, آپس میں لڑتے تھے, ان کو دنیا پہ بھی فتوحات دی, ترقیاں دیں, ترقی کے منازل طے کروائے, اور آخرت میں بھی کامیابی دی, اس کو بیان کر رہا ہے. ان نو ٹائم, مختصر سے وقت عرصے میں, ہی ایلیویٹڈ مین, آپ نے انسان کو اٹھا ڈالا, ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول, ممکنہ طور پر بلند ترین مقام تک, ان بوتھ دونوں لحاظ سے, اسپرچل اینڈ ورلڈلی ڈومینز, روحانی اور دنیاوی میدانوں کے. ممکنہ طور پر آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی میدانوں کے دونوں, مختصر سے عرصے میں آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں کے بلند ترین ممکنہ مقام تک اٹھا ڈالا. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس, آپ ایک متحرک قوت بھی تھے, بیہائنڈ پیچھے یا پس پشت, عرب کانکویسٹ, عرب کی فتوحات کے. آپ عرب کی فتوحات کے پس پشت ایک متحرک قوت بھی تھے, which have created, جس نے پیدا کی, an everlasting impression, ایک ہمیشہ رہنے والا تاثر, جس نے ایک ہمیشہ رہنے والا تاثر پیدا کیا, ایور لاسٹنگ کہتا ہے ہمیشہ رہنے والا, آن ہیومن ہسٹری, انسانی تاریخ پر. آپ عرب کی ان فتوحات کے پس پشت ایک متحرک قوت بھی تھے, جس نے انسانی تاریخ پر ایک ہمیشہ قائم رہنے والا تاثر قائم کیا, ہمیشہ رہنے والا ایک تاثر قائم کیا. نو ونڈر, کوئی حیرانگی کی بات نہیں, ہی از یونیورسلی اکنالجڈ, کہ آپ کو عالم بھر میں مانا جاتا ہے. یونیورسلی مطلب پورے عالم میں, یعنی پوری دنیا میں. ایکنالج کا مطلب اعتراف کیا جانا, مانا جانا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ونڈر کا تعجب کو بھی کہتے ہیں, حیرانگی کو بھی کہتے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ آپ کو عالم بھر میں مانا جاتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل, ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر, ایک انتہائی بااثر شخصیت کے طور پہ ان ہسٹری, تاریخ میں. اس میں کوئی تعجب نہیں کہ آپ کو تاریخ کی انتہائی بااثر شخصیت کے طور پر عالم بھر میں مانا جاتا ہے. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ, مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, اے گریٹ ہسٹورین, جو ایک عظیم مورخ ہے. اب ہم اس کی ڈیٹیل ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ان نو ٹائم, مختصر سے عرصے میں, ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول, آپ نے انسان کو بلند کر دیا, آپ نے انسان کو اٹھا دیا ممکنہ طور پر بلند ترین سطح تک, ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈلی ڈومینز, روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں کے. مختصر سے عرصے میں آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں کے بلند ترین ممکنہ سطح تک اٹھا ڈالا. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس, آپ ایک متحرک قوت بھی تھے, بیہائنڈ عرب کانکویسٹ, عرب کی فتوحات کے پس پشت, آپ عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت بھی تھے, آپ عرب کی فتوحات کے پس پشت ایک متحرک قوت بھی تھے, which have created an everlasting impression on human history, جس نے انسانی تاریخ میں ایک ہمیشہ رہنے والا تاثر پیدا کیا. آپ عرب کی ان فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت بھی تھے, جس نے انسانی تاریخ میں ہمیشہ رہنے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا ایک تاثر پیدا کیا. نو ونڈر, کوئی تعجب نہیں, کوئی حیرانگی نہیں. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری,
کہ آپ کو عالم بھر میں انتہائی بااثر شخصیت کے طور پر تاریخ میں مانا جاتا ہے۔ ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں اے گریٹ ہسٹورین، جو ایک عظیم مورخ تھا۔ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں جو کہ ایک عظیم مورخ تھا۔